والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو۔ اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ پھر جو شخص اپنے ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ پچھلی آیتوں میں ڈاکہ ڈالنے کا کیا احکام ذکر کیے گئے تھے کہ ڈاکہ کی کیا سزا ہوتی ہے۔ ڈاکہ تو اس مسلح کارروائی کو کہتے ہیں جس میں ہتھیاروں کے زور پر کسی کا مال چھینا جائے، یا صرف ڈرائے دھمکایا جائے، یا بغاوت کی جائے، تو اس وقت میں وہ ڈاکہ یا رہزنی یا محاربۃ اللہ و رسولہ کہا جاتا ہے۔ لیکن چوری اس سے نسبتاً اہون چیز ہے، اگرچہ بڑی خطرناک ہے، لیکن ڈاکے کے مقابلے میں چوری کا فرق یہ ہے کہ ڈاکے میں مسلح کارروائی ہوتی ہے اور چوری کے اندر مسلح نہیں، بلکہ چوری چھپے کسی طرح کوئی آدمی کسی کی کوئی چیز چرا لیتا ہے تو اس کو سرقہ یا چوری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مقرر فرمائی ہے کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اس کی تفسیر باری تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، جو کچھ انہوں نے کمائی کی یا جو عمل کیا اس کا بدلہ ہے، عبرت ہے، انگیزی ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک سزا اور دوسرے عبرت، کہ دوسروں کو عبرت دلانا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے، عبرت دلانا ہے لوگوں کو۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر باری تعالیٰ نے باب عطف کے بغیر کیا، جزاء بما کسبا ونکالا من اللہ نہیں فرمایا، بلکہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سزا کا پہلو جس طرح اس ہاتھ کاٹنے میں ہے، اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ در حقیقت لوگوں کو عبرت دلانا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت ہے کہ سزا تو اتنی سخت مقرر فرمائی ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن اس سزا کے واقع کرنے کے لیے کسی شخص کے اوپر بہت کڑی شرائط عائد فرمائی۔ یعنی مثلا اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز اٹھا کے بھاگ جائے اور لے جائے
چوری کر لے، اندر سے کر لے، گھر میں سے کر لے، کپڑوں میں سے کر لے، کوئی چھوٹی موٹی چیز، تو اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں۔ ایک تو مقدار مقرر کر دی گئی ہے کہ مقدار یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 1 دینار ہے۔ 1 دینار جو ہے وہ بھی اچھی خاصی قیمت ہوتی ہے آج کل کے حساب سے، تو کم سے کم اتنی کی چوری ہو۔ پھر یہ کہ سامنے سے کوئی اٹھا کے لے جائے تو یہ چوری نہیں، اس کو سرقہ نہیں کہا جاتا، اس پر حد نہیں، یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں، بلکہ اسی وقت ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا جب کوئی آدمی کسی کی خفیہ جگہ سے کوئی چیز چرا کر لے کر جائے، یعنی اس نے اس کو حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ ایک صورت یہ نا، کسی کی چیز کوئی پڑی ہوئی تھی سڑک کے اوپر، تو ایک آدمی اٹھا کے لے گیا، گناہ تو وہ بھی ہے اور سزا بھی اس کے اوپر ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کی نہیں۔ ہاتھ کاٹنے کی سزا اس وقت ہوگی جبکہ کسی شخص نے کوئی چیز اپنی حفاظت سے خفیہ طور پر رکھی ہوئی ہے اور چور وہاں تک پہنچ کر اس کو لے جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جگہ سے نکال کر لے جاتا ہے، تب اس کے اوپر چوری کا اطلاق۔ پھر چوری کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں، 2 گواہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چوری کرنے کے معنی کیا ہے؟ چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو محفوظ جگہ ہے اس محفوظ جگہ سے اس کو باہر لاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس وقت اس کو کہا جائے گا کہ یہ گواہی دی ہے چوری۔ اگر فرض کرو کسی نے کہا میں بھاگتے ہوئے دیکھا، اس کو ہاتھ میں یہ تھا، تو وہ چوری ثابت نہیں ہوئی، یعنی سرقہ قابل حد ثابت نہیں ہوا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں نے اس کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس پر بھی حد نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں کاٹے جائیں۔ لیکن جب 2 گواہ، عینی گواہ، اور عینی گواہ بھی کیسے؟ جو کبائر سے محفوظ ہو، گناہ کبیرہ انہوں نے نہ کیا ہو اور باز ہو، ایسے 2 گواہ آنکھوں سے دیکھنے کی گواہی دیں کہ میں نے یہ اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح کہ یہ محفوظ جگہ سے سامان نکال کر باہر لے جا رہا تھا، تب ہاتھ کٹیں گے۔ اگر قرائن کی بنیاد پر سزا ہو رہی ہو، گواہی کوئی نہ ہو، بہت سی مرتبہ قرائن ہوتے ہیں نا کہ انسان کے پاس گواہ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن قرینے ہوتے ہیں، کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک گٹھڑی اٹھا کے بھاگ رہا تھا، کسی گھر کے دروازے سے نکلا، ہاتھ میں گٹھڑی تھی، اور اب یہ پتا نہیں کہ گٹھڑی کس کی تھی، گھر کے قریب سے نہیں گزرا، گھر کے اندر سے نہیں نکلا، گھر کے قریب سے میں دیکھا کسی نے، اور اسی وقت میں گھر کے رہنے والے جو ہیں وہ چیخ پکار کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے یہاں مال لوٹ کیا۔ اب عین اس وقت تو نہیں دیکھا جس وقت کہ وہ گٹھڑی لے کر گھر سے نکل رہا تھا، لیکن قرینہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ ہاتھ میں لے کے جا رہا تھا، اندر لوگ جو ہے چیخ پکار کر رہے تھے کہ ہمارا مال چوری ہو گیا۔ اس قرینے کے اوپر سزا ہوتی ہے لیکن ہاتھ کاٹنے کی نہیں ہوگی۔ ہاتھ کاٹنے کی سزا اسی وقت ہوگی جب 2 گواہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے ان کو چوری کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے کہ محفوظ جگہ سے یہ باہر نکال رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جس کی سزا سخت ہے اتنی اس سزا کو نافذ کرنے کی شرائط سخت ہے، جب تک کہ وہ خاص شرائط پوری نہ ہوں اس وقت تک کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ لیکن جب یہ چیزیں ثابت ہو جائیں تو پھر ہاتھ کاٹنے کی سزا اس طرح دی گئی ہے کہ فرمایا نکالا من اللہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا اور بھرے مجمع میں کٹ گیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ حشر ہوتا ہے، تو ایک آدمی کا ہاتھ گیا اور ہزاروں انسانوں کو عبرت ہو گئی۔ نکالا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا سامان ہے۔ اب بعض لوگ آج کل
اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے، بڑا سنگ دلانہ عمل ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ ان کو مجرم کا سنگ دلانہ عمل یاد نہیں رہتا، یعنی مجرم نے تو بڑا شریفانہ کام کیا تھا، ہم اس کے ساتھ سنگ دلانہ کام کر رہے ہیں، وہ نظر نہیں آتا اور اس کا ہاتھ نظر آ جاتا ہے۔ ایک زمانے میں لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا، بعض جو اس طرح کے عقل پسند کہلاتے ہیں یا عقل پرست کہلاتے ہیں، اسی میں ایک شاعر تھا ابو العلا معری، وہ مشہور ہے، شام کا شاعر کے اعتبار سے بہت مشہور ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو کچھ دین سے تعلق نہیں تھا، بلکہ دین کے خلاف ایک باغیانہ قسم کے خیالات تھے۔ تو اس نے ایک شعر کہا جس میں شریعت کے تضاد کو بیان کر رہا تھا، شریعت میں یہ تضاد ہے۔ شعر یہ کہا کہ یدم بخمس مئن اسجد بدیت فما بالها قطعت فی ربع دینار۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹ دے ظلمن تو اس کی دیت جو ہوتی ہے وہ 500 دینار ہوتی ہے، 500 دینار اس کی دیت بنتی ہے، یعنی اس کا ہاتھ کاٹنے کا جو معاوضہ ہے مظلوم کو شریعت میں 500 دینار دینے پڑیں گے کم از کم اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ کاٹ دے۔ لیکن وہی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے 1/4 دینار چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو ایک جگہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کی قیمت یہ ہے کہ 500 دینار، اگر کوئی کاٹے کسی کا ہاتھ تو 500 دینار واجب ہوں گے، اور اگر کوئی 1/4 دینار چوری کر لے تو اس کے اوپر قطع ید کی سزا ہو جاتی ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس نے شریعت میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کا جواب دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، شعر ہی میں جواب دیا، اور جواب میں فرمایا کہ ہناک مظلومۃ غالت بقیمتها وہا ہنا ظلمت ہانت علی الباری۔ وہاں جب کوئی شخص ظلمن کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے تو وہ ہاتھ مظلوم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے 500 دینار، اور یہاں چور جو ہے اس کا ہاتھ یہ جو ہے اس سے ظالم کا ہاتھ ہے، ظالم ہاتھ ہے، تو یہ اس کی قیمت تھوڑی سی رہ گئی، 2 دینار رہ گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو اگر کاٹ دیا گیا اور اس کی وجہ سے ہزاروں افراد کی جان مال محفوظ ہو گئی تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض فضول ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو وہی اس کی حکمتوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب اقتدار ہے اس لیے کہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے، تو جو کچھ حکم دے گا وہ نافذ ہونا ہے کیونکہ اقتدار اسی کا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ جیسے بے مہار بادشاہ ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنی مرضی چلاتے تھے، جیسا چاہے کہتے تھے، چاہے ظلم ہو جائے، تو صاحب اقتدار ہونے کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ حکمت والا ہے، لہذا کوئی ایسا حکم جاری نہیں کرتا جس میں حکمت نہ ہو، لہذا اس حکم میں بھی حکمت ہے، یہ حکمت پر مبنی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے، حکمت والا بھی۔ آگے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، کہ اگر چوری کے بعد کوئی شخص جس نے چوری کی ہے وہ اگر توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی یہ گناہ ہو گیا تو اس کے بعد اگر توبہ کر لے تو اس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یہاں یہ بات ذکر کرنا مناسب ہے کہ ڈاکہ ڈالنے کی جو شرعی سزا پیچھے بیان کی گئی تھی اس میں بھی معافی کا ذکر ہے، اور چوری کی سزا کے بعد بھی معافی کا ذکر ہے، لیکن دونوں جگہ کی معافی کے بیان میں ایک خاص فرق ہے، اور اسی فرق کی بنا پر دونوں سزاؤں میں معافی کا مفہوم
فقہا کے نزدیک مختلف ہے۔ ڈاکہ زنی کی سزا میں تو حق تعالیٰ نے بطور استثناء فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہ، یعنی ڈاکہ ڈالنے والے لوگ اگر توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم نے ان کو گرفتار کیا ہو تو وہ اس سزا سے بچ جائیں گے، یعنی دنیا کی سزا سے بچ جائیں گے۔ لیکن چوری کی سزا کے بعد جو معافی کا ذکر ہے اس میں اس سزائے دنیاوی سے استثناء نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے ان کی توبہ مقبول ہونے کا بیان ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تو گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی سزا معاف ہو جائے گی دنیا میں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جرم کو معاف فرما کر آخرت کی سزا سے نجات دیں۔ لہٰذا اکثر فقہاء کرام کا قول یہی ہے کہ ڈاکو اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں تو ڈاکے کی شرعی سزا ان پر جاری نہ ہو، لیکن چور اگر چوری کرنے کے بعد چاہے گرفتاری سے پہلے یا بعد میں چوری سے توبہ کر لے تو حد سرقہ جو دنیاوی سزا ہے یعنی ہاتھ کا کاٹنا وہ معاف نہیں ہوگی، ہاتھ تو کٹے گا لیکن آخرت کی سزا سے وہ توبہ کے بعد بچ جائے گا۔ اس لیے دونوں کا یہ فرق سمجھ لینا ضروری ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے، لہذا بڑے سے بڑے گناہ سے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ یہ جو دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت ہی وحشیانہ سزا ہے اعوذ باللہ، تو ارے بھائی تم نہیں جانتے سلطنت اللہ ہی کی ہے آسمان و زمین، وہی جانتا ہے، جس پر چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، یعنی اپنی حکمت بالغہ کے تحت جس کو وہ چاہتا ہے تو اس کو عذاب اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔